میں بٹھاباد آیا ہوں، آپ کے موبائل پولیس گاڑی کو میں نے دیکھا، بالکل چڑھائی پر نہیں چڑھ سکتی تھی، ورنہ ہم آدھا گھنٹے پہلے پہنچتے تھے۔ اسی طرح یہ حکومت ہے کہ انجن بھی خراب ہے، بریک بھی خراب ہے، ایکسیلیٹر بھی خراب ہے، اور نااہلیت کا ایک بین الاقوامی نشان یہ حکومت بن گئی ہے۔ اس مرکزی حکومت نے 162 ارب کا اعلان کیا تھا، لیکن نظر تو نہیں آیا۔ پہلے وہ جو پہلے دیا ہے اس کا حساب کتاب دے۔ اب دال کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب غریب اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی خرید نہیں سکتے ہیں۔ کرپشن میں اضافہ ہوا۔ پہلی حکومتوں میں لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اس حکومت میں لوگ جائز کام کے لیے بھی رشوت دینے پر مجبور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ برادران عزیز، پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب خوشحال ہوں گے، ہم سب ترقی کریں گے۔ اور پاکستان ایک نظریے کا نام ہے اور ایک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور جب تک اس ملک میں اس نظریے اور اس کلمے اور اس نظام کی حکمرانی نہ ہو، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ گزشتہ 72 سالوں میں حکمرانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہم جغرافیہ کو بھی محفوظ نہیں بنا سکے اور نظریہ کو بھی اپنا نہ سکے۔ آج کے لمحے میں بھی پاکستان بین الاقوامی طور پر بھی خارجہ محاذ پر تنہا کھڑا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی خبر ہے 12 لاکھ سے زیادہ انڈین شہریوں نے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل حاصل کی، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ 5-10 سال بعد وہاں مقبوضہ کشمیر کے اپنے باشندے اور مسلمان وہ اقلیت میں ہو جائیں گے، اور وہاں ایک ہندو میجارٹی ہوگی۔ اور پھر اگر ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق وہاں استصواب رائے کا مطالبہ کر بھی لیں گے اور منظور بھی ہو جائے، وہ ہمارے حق میں نہیں جائے گا۔ اب ظلم تو یہ ہوا کہ پہلے مرحلے میں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا گیا، اور وہاں اب آبادی کو بھی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے، اور ہر دن 8,000 9,000 10,000 لوگوں کو نئے ڈومیسائل مہیا ہو رہے ہیں، ان کو زمینیں الاٹ ہو رہی ہے، اور مقامی آبادی کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ 18,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں ہیں۔ پوری کشمیری قیادت اس وقت نظر بند ہے، لیکن ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت صرف بیانات دے رہی ہے، اور اپنے ملک کے عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے کچھ اچھل کود کر رہی ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے یا کشمیر کو بچانے کے حوالے سے حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اور اب مقبوضہ کشمیر کے بعد خود مظفر آباد بھی خطرے سے دوچار ہے، اس لیے کہ مودی نے الیکشن میں 3 وعدے کیے تھے، ایک بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانا، اور تیسرا آزاد کشمیر کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنا۔ لیکن ہمارے حکومت کا جو اس وقت ترجیحات ہے اس میں مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر کی آزادی نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ لگتا ہے، اور ایک بار پھر ادھر تیرا اور ادھر میرا کی بنیاد پر حکومت کے اقدامات سامنے آ رہی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے قابل افسوس بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے، اور ہمیں ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس سچویشن میں پاکستان کیسے محفوظ رہے گا۔ اگر شہرگ ہی نہیں رہا، جہاں پاکستان اس وقت اگر سرسبز
اور آباد خوشحال نظر آتا ہے تو اس میں مقبوضہ کشمیر کا پانی آتا ہے، اور یہ پانی بھی بند ہو جائے گا، اور ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت تو خود مودی اسلامی دنیا کا ہیرو بن گیا ہے، اسلامی ممالک نے ان کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، اور پاکستان تنہا ہو رہا ہے۔ تو خارج محاذ پر ہماری یہ حکومت ایسی ناکام ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یحییٰ خان نے بنگلہ دیش بنایا تھا مشرق پاکستان کو کے، اور اس حکومت نے مقبوضہ کشمیر کویا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے آنے سے قبل جتنے وعدے کیے تھے اور اعلانات کیے تھے، 2 سالوں میں ان کے تمام تر اقدامات ان اعلانات کی نفی ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا کہا تھا ان میں کوئی نہیں کر رہا ہے، جن کے نہ کرنے کا اعلان کیا تھا اب وہ ہی کر رہا ہے۔ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے، 35 لاکھ سے زیادہ بے روزگار ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 2 سالوں میں ایک گھر بھی نہیں بنائے، ایک گھر۔ جب وہ یہ دکھائیں کہ اس کے چابی ہم اس مزدور، اس غریب، اس بے گھر آدمی کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ سرکاری پروجیکٹ جہاں بھی ہیں اس کا افتتاح وزیر نہیں کریں گے۔ یہ میرا اعلان تو نہیں، انہوں نے خود کہا تھا، لیکن اب اس حکومت نے نامکمل منصوبوں کا بھی افتتاح شروع کیا، جس طرح پشاور کی BRT کا نامکمل منصوبہ ہے اور اس کا افتتاح کیا۔ شاید حکومت خود بھی خوف میں مبتلا ہے۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوگی، اس کی طرح اسلامی ریاست قائم ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں حکومت امریکہ، ورلڈ بینک، IMF کے غلامی میں اس نے ساری قوم کو دے دیا ہے، اور سود میں اضافہ ہوا، کرپشن میں اضافہ ہوا، ظلم میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، اور بڑی تو کیا اب ہمارے بچے بھی غیر محفوظ ہو گئے۔ 2 دن قبل بھی کراچی میں بنیر کا ایک باشندہ عمر رحمان لالا، اس کے 5 سال کی بیٹی مروہ وہ اغوا ہو گئی، اور 2 دن بعد اس کی لاش ان کو ملی ہے، لیکن جلی ہوئی لاش ہے، اور حکومت بے بس ہے۔ کراچی سے لے کر چترال تک اس وقت عوام ایک مصیبت میں ہے۔ صوبائی حکومت سندھ اور مرکزی حکومت آپس میں مصنوعی گولہ باری کر رہی ہے، اور عوام کے مسائل اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا۔ مہنگائی جو ہے اب لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ پہلے اگر لوگ گوشت نہیں لیتے تھے تو دال پر گزارا کرتے تھے، اب دال کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب غریب اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی خرید نہیں سکتے ہیں۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بین الاقوامی مارکیٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن یہ حکومت ہے جو عوام کو نچوڑ رہی ہے۔ فی لیٹر یہ حکومت اس وقت 51 روپیہ زیادہ لے رہا ہے، 51 روپیہ فی لیٹر ٹیکس لے رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، 2 روپے لے لے، 5 روپے لے لے، 10 روپے لے لے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو چیز 50 روپے میں آپ کو ملتا ہے، آپ اس میں 51% اضافہ کر کے اتنی بڑی ٹیکس لگا کر، بڑا ٹیکس لگا کر آپ اس کو عوام کے لیے ناقابل خرید اور ناقابل برداشت ماحول بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اب چلنے والی نہیں ہے، امر واقعہ کے طور پر موجود ہے۔ ان کے چہروں سے مایوسی آپ کو نظر لگ رہی ہے، ان کا ہر لفظ مایوسی سے عبارت ہے، اور خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مافیاز ہے جو مجھے کام کرنے نہیں دیتا۔ میں مانتا ہوں ملک میں مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، تیل مافیا ہے، لیکن وہ سارے مافیاز آپ کی حکومت میں ہے،
وہ آپ کے دائیں بائیں موجود ہے، تو پہلے یہی مافیاز ہے جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور حکومت لانے کے بعد پھر اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود ہماری تہذیب کو بھی خطرہ ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بات کروں کہ ہماری حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح ناموس رسالت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے۔ ابھی پشاور کا واقعہ ہوا، وہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کل چارسدہ میں ایک آدمی نے نبوت کا وعدہ کیا، جی دعویٰ کیا، اور اپنے سسر کو بھی جواب دیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی ان سے واپس اپنے گھر لے گیا ہے، لیکن کہا ہے کہ بھئی آپ یہ میں دے سکتا ہوں لیکن اپنے دعوے کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا، اس طرح مسلک کے اختلافات میں اضافہ ہوا، علاقائی مسائل میں اضافہ ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا۔ پہلی حکومتوں میں لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اس حکومت میں لوگ جائز کام کے لیے بھی رشوت دینے پر مجبور ہے۔ حکومت نام کی کم از کم کوئی چیز نہیں ہے۔ میں بٹ آباد آیا ہوں، آپ کے موبائل پولیس گاڑی کو میں نے دیکھا، بالکل چڑھائی پر نہیں چڑھ سکتی تھی، ورنہ ہم آدھا گھنٹے پہلے پہنچتے تھے۔ اسی طرح یہ حکومت ہے کہ انجن بھی خراب ہے، برک بھی خراب ہے، ایکسیلیٹر بھی خراب ہے، اور نااہلیت کا ایک بین الاقوامی نشان یہ حکومت بن گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی اور باہر میں انشاءاللہ عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ اس ملک میں سود کے خلاف اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے 12 ربیع الاول کے مبارک دن سے ہم ایک مبارک تحریک شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس تحریک میں عوام بھی شامل ہوں گے، اور ایک عوامی تحریک اٹھا کر ہم ملک کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ۔ سراج لاکھ صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر صدارتی نظام کے حوالے سے موضوع بحث ہے، لیکن دوسری جو سوال میرا تھا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صدارتی نظام کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے، دوسرا دیر آئے درست آئے، پاکستان جماعت اسلامی کی یہ ماضی میں یہ مثال ہے، جب بھی اس طرح کی حکومت میں کوئی کرپشن ہوتی ہے یا مہنگائی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، وہ روڈوں پر آ جاتی تھی، احتجاج کرتی تھی ماضی میں، لیکن دیر آئے درست آئے، آپ نے بھی 12 ربیع الاول سے اعلان کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پورے ملک میں آپ کریں گے مہنگائی اور دیگر چیزوں کے خلاف، یا ایک دن کے لیے ہوگا؟ نہیں، پورے ملک میں ہوگا، اور جماعت اسلامی تو ہمیشہ میدان میں کھڑی ہے۔ رات بھی ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا پشاور میں، شاید آپ کو نظر نہیں آیا جی، ایک جلسے کے آتے کہ سٹریٹ پاور آپ شو تو میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے جو سیاسی جماعت ہے نا جی، سیاسی جماعت ہیں وہ جلسہ ہی کر سکتی ہے، جلوس کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، ریلی نکال سکتی ہے، تحریک چلا سکتی ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی سے لے کر چترال تک ہم لوگوں کو متحرک بنا رہے ہیں، شعور کو عام کر رہے ہیں، اور اس ناکام حکومت سے ملک کو نجات کے لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی لیڈ کرے گی۔ صاحب یہ اے پی سی کے حوالے سے آپ بتائیں گے، اے پی سی اکیلی کیوں وہ لڑ رہی ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ نہ کسی جماعت کو اپنے ساتھ لے رہی ہے، یہ مطلب تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اکیلے میں وہ پرواز کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ تینوں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہے، یہ ایک سٹیٹس کو کا حصہ ہے، اور پی ٹی آئی بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرویز مشرف، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتوں کا ایک تسلسل ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف جماعت اسلامی ہی لا سکتی ہے۔ صدارتی نظام پر جو موضوع چل رہا ہے، میرے خیال میں صدارتی نظام بحث اگر ادھر آپ کے بٹ آباد میں ہوگا، باقی ملک میں تو نہیں ہے، نہیں اس وقت صدارتی نظام کوئی مسئلہ ہے۔
اور نہ عوام اتنے بھی وقوف ہے کہ ان بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرے. اس وقت ہم یہی چاہتے ہیں کہ عام انسان کا مسئلہ ہو. یہ شہزادوں اور شہزادیوں کے بحثیں ہیں, ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں. اے پی سی کے حوالے سے آپ نے پوچھا, میں بتاؤں صدر صاحب کہ اے پی سی کا ایجنڈا واضح نہیں ہے, اور اب تک تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون بلا رہے اور کون نہیں بلا رہے ہیں. پہلے جے یو آئی والے ایکٹیو ہوتے, پھر مسلم لیگ والے ایکٹیو ہوتے, اب پی ٹی آئی یہ پیپل پارٹی زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے. ہم یہی ہمارا موقف یہی ہے کہ اے پی سی بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے, اصل وہ ایجنڈا ہے, وہ پروگرام ہے کہ پروگرام کیا ہے. تو ابھی تک انہوں نے پروگرام کی وضاحت نہیں کی ہے, اور جب تک ایجنڈا سامنے نہ آئے, اور ایجنڈا بھی وہ جس میں اسلامی نظام اور عوام کی حقوق, اس کے علاوہ کوئی پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہو, اس میں پھر بھی ہم سوچیں گے. اور اس طرح آنکھیں بند کر کے چلتی گاڑی میں سوار ہونے والے ہم نہیں ہیں. سراج صاحب آگے سر ایف اے ٹی ایف والا قانون بھی لا رہے ہیں اسمبلی میں, آپ کی جماعت کا کیا موقف ہوگا؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا اتنا بڑا اسکینڈل انٹرنیشنل میڈیا پہ چھایا گیا, آپ کی خاموشی نظر آ رہی ہے آپ کی جماعت کی جانب سے. کیا آپ نہیں سمجھے کہ احتساب کا جو اگر نواز شریف کے لیے ان کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیے, ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے, اور ایف اے ٹی ایف کے قوانین ایک بین الاقوامی سامراجی اور استعماری قوانین ہیں, اور ہماری حکومت نے اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے اس پر ٹپا لگا کر اپنا مستقبل اور ملک کا مستقبل بھی تباہ کیا, اور ملک کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور دوسرے اداروں کا غلام بنایا. اس لیے پہلے دن سے ہم نے اس کی مخالفت کی, اور جب ہم نے حکومت سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ قوانین لا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے حق میں, اس نے یہ کہا کہ بین الاقوامی دباؤ ہے. تو ہم دباؤ میں آ کر ٹپا لگانے والے لوگ نہیں ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں. ہم وہی اقدام, وہی ایکشن, وہی بات کرتے ہیں جس میں پاکستان کے حقوق کی حفاظت ہو. اس کے بارے میں جو باتیں ایک صحافی نے کی ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ اب ان کو عدالت میں جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. بتائیں گے کہ ایم ایم اے جو ہے, ٹھیک ہے, ایم ایم اے آپ کی جو تھی, جس پلیٹ فارم سے آپ نے سب نے الیکشن لڑا ہے, تو کیا یہ مہنگائی یا حکومت کے خلاف اس تحریک چلانے کے لیے ایم ایم اے کو دوبارہ سے آپ متحرک کریں گے؟ یہ تحریک ہم چلائیں گے جماعت اسلامی کے تحت. ہم آئندہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے جماعت اسلامی کے نشان اور جھنڈے کے ساتھ. اور اس لیے اب ہماری شورا نے, ہمارے ارکان نے, ہمارے کارکنان نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سفر کریں گے اپنے جھنڈے, اپنے نشان اور اپنے منشور کے ساتھ انشاءاللہ. راج صاحب, کل آپ کا پشاور میں ماشاءاللہ پروگرام بھی تھا نموز رسالت کا بہت بڑا, جس طرح فرانس, ڈنمارک اور دیگر ممالک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین کر رہے ہیں, آپ ایک دینی جماعت میں, مذہبی جماعت میں, بہت سارے اسلامی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلق بھی, آپ تمام سفراء کو, جتنے بھی اسلامی ممالک کے سفیر ہیں, اس حوالے سے ان کے مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے یا ان کو بلا کے, تاکہ مسلم ممالک بھی متفقہ طور پر لائحہ عمل طے کریں, تاکہ یہ روزانہ جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اس کے لیے جماعت اسلامی کو اصل میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, تمام اسلامی ممالک کو مل کر اس پر ایکشن لینا چاہیے, اور اس طرح کے اعلانات پر اور اس طرح اقدامات پر عالم اسلام کی خاموشی یہ بہت بڑی بزدلی ہے اور بےغیرتی ہے, اور یہ عالم اسلام کی ترجمانی نہیں ہے, اور ان حکومتوں کی خاموشی جو ہے یہ بالکل مجرمانہ ہے. تو میں نے تو اس عرصے میں بہت سارے سفیروں کے ساتھ ملاقات کی, آج بھی ملیشیا کے سفیر سے میں مل کر آ رہا ہوں, اور ان سب کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اپنی دین کی حفاظت کے لیے او آئی سی نے اپنا فرض پورا نہیں کیا, اور رات بھی ہمارا جو جلسہ تھا اسی حوالے سے ہے. لیکن سب سے زیادہ انیشیٹو لینا چاہیے خود پاکستان کی حکومت کو, اور ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے. جب خود پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, اسلامی دنیا کا ایک قائد ملک ہے, ایک ایٹمی پاور ہے دنیا میں, اس کا ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے, اور جب پاکستان غیرت اور بہادر اور ہمت کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے,
باقی اسلامی ممالک بھی اس میں اپنا آواز میں لا رہے ہیں، لیکن اب تک پاکستان نے بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ جو فرانس کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو مذہب کی توہین کو برداشت کرنا ہے، یہ جو یو این او کا چارٹر ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ یو این او کا چارٹر ہر مذہب کو تحفظ دیتا ہے، اقدار کو تحفظ دیتا ہے، یہ OIC کے جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کے صدر کی اس بیان نے دنیا کو تقسیم کیا اور خود ان کی عزت اور وقار میں کمی آئی ہے، لیکن بہرحال اس نے تو اپنا اظہار کر لیا۔ اب عالمی اسلام کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اس لیے یہ تحریک چلا رہی ہے کہ عوام بھی بیدار ہو، حکومت کو بھی ہم بیدار کریں۔ سراج صاحب، جو کراچی کے لیے وزیر اعظم نے پیکیج کا اعلان کیا، آپ کیا مطمئن ہیں اس پیکیج سے؟ اس سے کراچی صرف اعلانات ہے، پہلے بھی اس طرح اعلانات ہوئے ہیں، پہلے بھی اس مرکزی حکومت نے 162 ارب کا اعلان کیا تھا لیکن نظر تو نہیں آیا۔ پہلے وہ جو پہلے دیا ہے اس کا حساب کتاب دے۔ اور دیکھیے سندھ کی حکومت اور مرکزی حکومت اب بھی آپس میں لڑ رہی ہے۔ سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ 800 تو میں نے دیے ہیں، 800 ارب، مرکزی حکومت کہتی ہے کہ نہیں سارے ہماری ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ راج صاحب، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا دھرنا دیا تھا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، کیا آپ کا احتجاج بھی اسٹیبلشمنٹ کی نظر تو نہیں ہو جائے گا جس نے یہ PTI کی حکومت لائی ہے؟ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ کوئی بھی نہ ہمیں دبا سکتا ہے، نہ ہمیں ڈرا سکتا ہے، نہ اپنی منزل سے جدا کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھتے ہیں جو وہاں پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے نیشنل سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی، یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر جو جس طرح کے حکمران مسرت کی گئی، ان کو لانے والے بھی تو قصوروار ہیں، ان کے خلاف کیوں ہم؟ دیکھیے عوام کا فرض ہے کہ کم از کم ان پارٹیوں کا نشان جس امیدوار کے ساتھ ہو آئندہ الیکشن میں اس کو جھوتے دکھائیں تاکہ وہ اپنے گلیوں کا رخ بھی نہ کر سکے۔ پاناما کیس میں آپ سب سے پہلے سپریم کورٹ گئے تھے، لیکن ابھی جس طرح نورانی صاحب کا باجوہ صاحب کا اسکینڈل آ گیا، اس کے علاوہ ہماری آخری سوال ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے خلاف آپ ابھی تک کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی اس طرح، اور نہ آپ کورٹ بھی؟ آواز کیا کہتے ہیں جب آپ سنتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ میں نے رات بھی جلسے میں اس پر بڑی بات کی ہے، تفصیلی بات کی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهد إنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فأحيها وارحمها ولا تعذبها، رب يسر ولا تعسر وارحمهم بالخير يا فتاح وبك نستعين يا قادر الحاجات يا فارج الهم يا فارج الهم يا مجيب الدعوات يا رحمة